جاندی ہے اللہ جاندا ہے سچی گل جے پوچھو نا تے قرآن سچی گل کردا ہے وما قدر اللہ کا حق قدر اسی اللہ دی قدر ہی نہیں کیتی سانو پتہ ہی نہیں کہ ساڈے مالک دا رتبہ کیڑا بلند ہے ایسے قوم نو کی پتہ رب دی قدر دا ایک کدی جناب کچھوے کے سجدہ کردے نے ایک کدی جناب ٹانگے کے سجدہ کردے نے ایک کمڑے کدی پیریے کے سجدہ کردے نے اور ایک قوم رب دی عظمت کی سمجھے گی کہ جنہاں نو قرآن وچ رب دا نام تے نظر نہ آوے توے تے پئی روٹی تے رب دا نام لکھیا نظر آوے کدی یہ ٹماٹراں تو اللہ دا نام لبدے نے کدی آلوواں تے اللہ دا نام لکھیا لبدے نے کدی بکرے تے چھترے تے اللہ دا نام لکھیا لبدے نے تے جنہاں نو کچھ نہ لتے تے او نکا جا بچہ کہ جڑا ہجے چج نال جوانی بھی نہیں چڑھیا او جڑا ہاتھ وچ موبائل پھڑ کے پب جی گیم کھیلے یہ ایڈی بے وقوف قوم ہے کہ جناب دے کولوں تھپڑ کھان تر جاندی ہے انہیں کیا پتہ اللہ کی عظمت کا تمہیں کیا پتہ میرے مالک کی شان کا تمہیں کیا پتہ میرے مالک کے جاہ و جلال کا تمہیں کیا پتہ میرے مالک کی عظمت کا کل یوم ہوا فی شان ہر روز میرے مالک کی نئی شان ہے ہر روز میرے مالک کا نیا سے نیا مقام ہے تمہیں کیا پتہ میرے مالک کی شان کا اور تسی ٹاکیاں چوکے اے تسی ٹاکیاں چوکے اے تسی پیریاں چوکے اے تسی اونا پارا چوکے کہ جنہاں پارا چاچ نال تنجا کرن دا پل نہ وے اونا کے چک دے لاکھ لعنت تے دیا بدبختاں تے جڑے رب نوں چھڈ کے قیامت تے چک دے پھر جڑے مالک نوں چھڈ کے قبراں دیاں ڈھیریاں تے سجدے کردے پھر جڑے اللہ دی ذات نوں چھڈ کے ایک کدی ایتھے تے کدی اوتھے او تواڈے عقیدے تے وی لاکھ لعنت اور تواڈے خیر تے وی لاکھ لعنت تسی چھڈیا کینوں تے منیا کینوں اور تسی کہندے مگر لگے پھردے جے تانوں پتہ ہی نہیں کہ مالک دی عظمت کیا ہے تانوں پتہ ہی نہیں کہ مالک کی شان کیا ہے آؤ ہم سے پوچھو ہم اپنے مالک کی عظمت کا بیان کرتے ہیں اور الان کہتے ہیں ہم کٹ تو سکتے ہیں مر تو سکتے ہیں لیکن کسی غیر کے سامنے جھکنے کا سوچ بھی نہیں سکتے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا کہتا اللہ جاندہ پریشان ہے ویڈیو پہ کر نکا جا بار کادا بچونگڑا کادا بچونگڑی دے ایڈا کبار آتھج موبائل پب جی گیم کھیل گئے تو بڑے بڑے کمڑے کوئی ادھر چھاتا چھاٹ مار گئے جناب تھپڑ ماری جائے آپ پہ قوم ہی تھپڑا گیا روتے ہو مہنگائی آگئی بس آدھے پلے کی جڑی قوم نے اللہ کے جھکنا ہی نہیں انہوں نے کی عزت لگ رہی ہے عزت اسے کبھی نہیں ملتی جو مالک کا در چھوڑے قوم غلام قوم اللہ کوئی نکے پیر دی غلام کو کالے پیر دی غلام کو بڑے پیر دی غلام کو چھوٹے پیر دی غلام کوئی ٹانیاں دی غلام کوئی پیریاں دی غلام رہندی کھوندی بڑھیاں دی غلام قوم ہی غلام اور کہتے ہو کہ عزت ملے گی عزت نہیں ملتی ہے عزت ان کو ملتی تھی جنہوں نے اپنا سر کو کٹایا لیکن غیر کے سامنے کبھی نہ جھکائی اللہ کی مسئلہ ہے اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتنا دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال میرے مالک دی عظمت نوٹ کرو ذرا ستی آسمان اللہ پاک دیاں حمداں تے ثناواں نال گونجن لگ جاندے نے نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا آسمان دنیا ہے وہ جتنے کو مقام ہے عنان کیا جاتا عنان اس مقام تے فرشتے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اللہ پاک دے احکامات متعلق ادھر زمین تو شیاطین تا چڑھ دے نے پہلے آسمان نال کان لا کے گلاں سننا چاہندے نے وہ تو فرشتے پھر انہاں نوں مار دے نے نا وہ چنگاری پھر سانو نظر آندی ہے اللہ دے دی وقار توجہ کرنا ذرا
اللہ پاک نے انہاں فرشتیاں دیاں مختلف ڈیوٹیاں لگائیاں جبریل امین کو اللہ پاک نے پیغام رسا بنایا اسرافیل پھول اندر کرنا اندر پھول مکار واسطے تیار ملک الموت لوکاں دیاں روحاں قبض کر دینے اللہ نے حکم علی کل شیء قدیر جہاں میرا قبول اللہ پاک نے اس اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیاں ہیں تمام مخلوقات وچوں اللہ نے 3 مخلوقات کو صاحب عزت و تکریم بنایا ہے نمبر 1 انسان نمبر 2 جن نمبر 3 فرشتے بحوالہ صحیح مسلم راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتیاں کو اللہ پاک نے نور تو بنایا ہے جنہاں اللہ پاک نے آگ دی چنگاری تو بنایا ہے اور انسانہ میں بما وصف لکم جویں کہ قرآن پاک اندر ذکر آ گیا ہے کہ اللہ پاک نے انسانہ مٹی تو بنایا ہے ما اختصار آج جس مخلوق کا ذکر کرن کا ارادہ ہے وہ ہے فرشتے عربی کے اندر فرشتے نو ملک کہتے ہیں ملک میم لام اور چھوٹا کاف ملک اگر لام دے نیچے زیر پڑھئے ملک ایدے تو مراد بادشاہ اور اگر لام دوتے زبر پڑھئے ملک ایدے تو مراد فرشتہ ملک کی جمع ملائکہ ہے اور قرآن کریم اندر لفظ ملائکہ تقریباً 73 بار آیا ہے مشرکین مکہ عقیدہ رکھتے سن کہ جڑے فرشتے نے وہ اللہ پاک کی بیٹیاں نے معاذ اللہ تو لات بنا لیا منان تو منات بنا لیا عزیز تو عزا بنا لیا لات منات عزا انہاں دا نظریہ سی کہ ایک دن اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے معاذ اللہ دور حاضر کے اندر بھی لوگ فرشتیاں دے بارے طرح طرح دے عقائد رکھتے ہیں اور فرشتیاں دے ذریعے بھی اللہ پاک نال شرک کیتا جاتا ہے بعض دفعہ تعویذات کرنے والے یعنی تعویذات لکھے گئے تھے انہاں تے لکھیا ہوتا ہے 4 کونیاں تے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل اس واسطے ضروری سی کہ فرشتیاں دی ڈیٹیل انسانیت کے سامنے رکھی جائے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صفت و غایت کے تحت اپنی کتاب مبین اندر ملائکہ دا کچھ تذکرہ فرمایا ہے میں بھی اختصار نل چند ایک آیات اور چند قرآن پاک کی آیات اور احادیث دی روشنی کے اندر تو ہاٹے سامنے ذکر کروں گا اللہ پاک دی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیر سن ساریاں میں خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اللہ واسطے تمام تعریفاں جو بنان والا زمین و آسمان دا، فاتر دا مانا ہوتا ہے بنان والا بھی بسان والا بھی، فاتر السماوات والارض زمین و آسمان و بنان والا تے بسان والا۔ اگے فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتیاں کو بنان والا، کچھ فرشتیاں کو اللہ پاک نے، بعض فرشتیاں نے اللہ پاک نے پیغام رسا بنایا ہے، جڑے آسمان تو اللہ دا پیغام زمین تے لے کے آنے نے، اور فرمایا اولی اجنحۃ مثنی، بعض فرشتیاں کو اللہ پاک نے دو پر عطا کیتے نے، وثلاثا، بعض فرشتیاں کو اللہ پاک نے تین پر عطا فرمائے نے، ورباع، بعض فرشتیاں کو اللہ پاک نے چار پر عطا فرمائے نے، یزید فی الخلق ما یشاء، فرمایا اللہ پاک اپنی تخلیق اندر جویں چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے، یعنی کئیاں فرشتیاں دے پر چاراں تو بھی زیادہ۔ حدیث پاک اندر آتا ہے، صحیح البخاری کی روایت کتاب التفسیر اندر آنیے، راوی کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل امین ہوں، اپنی زندگی کے اندر دو دفعہ اصلی شکل اندر بھی گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں دیکھیا جبریل امین ہوں، زمین و آسمان دے درمیان اندر جبریل امین نے اپنے دو پر کھولے ہوئے، ایک پر مشرق اندر دوسرا پر مغرب دے اندر، اتنے بڑے دو پر جبریل امین دے، اور اللہ پاک نے ایک دے جبریل امین سخت سو پر عطا فرمائے۔ ایک روایت اندر آتا ہے اللہ پاک نے ایک دے جبریل امین 600 پر عطا فرمائے۔ اللہ میں قربان جاوا، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن سورہ النجم آیت نمبر 26 اور 27 فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ۔ فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ، فرشتے کتنے نے آسمان اندر، کتنی تعداد فرشتیاں دی، نبی پاک علیہ السلام فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگو آسمان دی اندر چرچراہٹ، آسمان چرچر کر دے فرشتیاں دے بدن دی وجہ تو، فرشتیاں دے پہاڑ دی وجہ تو، جویں چھت تے پردے زیادہ کھومن
تے نیچے بیٹھنے والے بندے چر چر دی آواز آندی ہے فرمایا اسی طرح آسمان تے فرشتیاں دا بدن اتنا ہے کہ آسمان جڑا چر چر کردا ہے آسمان اندر چرچراہٹ دی آواز ہے فرمایا ایک بلشت بھی جگہ ایسی نہیں کہ جس جگہ تے آسمان اندر کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے وچ نہ ڈگیا ہویا ہوے ہر ایک بلشت دی جگہ تے فرشتہ سجدے اندر گریا ہے اللہ دی حمد و ثنا کردا ہے اللہ دی کبریائی بیان کردا ہے اور دوسری روایت اندر فرمایا ستویں آسمان دے اوپر اللہ پاک دا ایک گھر جدا نام بیت المعمور جویں خانہ کعبہ بیت العتیق ایویں ستویں آسمان تے بیت المعمور بیت العتیق دا طواف انسان کردے نے بیت المعمور دا طواف فرشتے کردے نے بیت العتیق اندر نمازاں انسان پڑھدے نے بیت المعمور اندر نمازاں فرشتے پڑھتے ہیں اور نبی پاک نے فرمایا روزانہ بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے داخل ہو کے طواف بھی کرتا ہے اللہ کی حمد بھی کرتا ہے اللہ کی کبریائی بھی بیان کرتا ہے اللہ پاک کی بڑائی بھی بیان کرتا ہے اور 70,000 فرشتے دے وچوں جڑا فرشتہ باہر نکلدا ہے فرمایا قیامت تک دوبارہ بیت المعمور وچ جان دی اودی باری نہیں آندی اتنے فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والے اتنے فرشتے اللہ پاک دیاں حمداں بیان کرنے والے اسی 5 نمازاں پڑھ کے اللہ پاک تے ماں احسان چڑھانے ہاں اسی پتہ نہیں کڈا بڑا کام کر لیا ہے اسی ایک مسجد بنا کے سمجھنے اسی اسلام جت لیا ہے اسی ایک حج عمرہ کر کے سمجھنے اسلام دا پار سارا نہ دیتا ہے حضرات دی وقار ساڈے جو کوئی بندہ ایک نماز بھی نہ پڑھے ایک بڑی بھی زبان چ اللہ دی حمد نہ کرے اللہ دی حمد اندر کوئی کمی نہیں اللہ پاک دی عظمت و جاہ و جلال اندر کوئی کمی نہیں اللہ پاک دیاں تعریفاں کرنے والے فرشتے بڑے زیادہ نے اللہ دیاں حمداں بیان کرنے والے فرشتے بڑے زیادہ نے فرمایا وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ اتنی تعداد اندر فرشتے اللہ پاک کی عبادت کروائے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میرے محترم دائیو پتہ لگا فرشتیاں کی تعداد بڑی زیادہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا انہاں کی تعداد کتنی ہے میرے محترم دائیو فرشتیاں دے نام کیڑے کیڑے نے قرآن و حدیث اندر چند فرشتیاں دے نام آئے نے میں تو آٹے سامنے ذکر کرنا چاہاں گا سب تو پہلا فرشتہ جنہ ذکر قرآن پاک اندر آیا اللہ نام جبریل ہے جبریل بھی ٹھیک ہے تے جبرائیل بھی ٹھیک ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 اندر اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے کل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین اللہ میں قربان جاوا فرمایا اللہ کہہ دیو جڑا بندہ اللہ پاک نال دشمنی رکھدا ہے اللہ دے رسولاں نال دشمنی رکھدا ہے اللہ پاک دے فرشتیاں نال دشمنی رکھدا ہے خصوصاً جبریل امین نال دشمنی رکھدا ہے یہودی لوگ جڑے نے نا وہ حضرت جبریل امین کو اپنا دشمن سمجھدے نے ایک دن یہودیاں دا بڑا بڑا عالم نبی پاک دی خدمت اندر آیا
ایدہ نام عبداللہ بن سلام ہے، بعد میں مسلمان ہو گیا. حض کرتا ہے اگر تسی اللہ دی نبی ہو میں تواڈے کولوں 3 سوال کراں گا. انہاں 3 سوالاں دا جواب نبی تو علاوہ کوئی نہیں دے سکدا. میرے آقا فرماندے نے کر سوال. انہیں 3 سوال کیتے. نبی پاک علیہ السلام تھوڑی دیر بعد تے خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک فرماندے نے اے ہونے ہونے میرے کول جبریل امین آیا ہے. جدو جبریل امین دا نے نام سنیا تے کہتا ہے اے جبریل تے ساڈا بڑا بڑا دشمن ہے. انہیں ساڈے بڑیاں تے عذاب لے کے آندا. اللہ دے حکم نال ساڈے بڑیاں نوں تباہ و برباد کرن والا جبریل ہے. اس وقت اللہ پاک نے سیف دا نزول فرمایا. فرمایا کل من کان عدوًا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل. محبوبہ انہاں نوں کہہ دیو جڑا جبریل دا دشمن ہے اور رب دے جلیل دا دشمن ہے. اللہ میں قربان جاواں دوسرے فرشتے دا نام اللہ پاک نے بیان کیتا ہے. فرمایا جبریل و میکالا. دوسرے فرشتے دا نام میکائیل ہے. یہ بھی ذکر قرآن پاک اندر حدیث پاک اندر آتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بدر دی لڑائی اندر میں دیکھیا ایک سفید رنگ دا لباس پہنیا بندہ. اللہ نے پیغمبر دے دائیں پاسے ایک سفید رنگ دا لباس پہنیا بندہ. اللہ دے پیغمبر دے بائیں پاسے آ گیا. ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے. فرمایا ان میں کون سن؟ ایک جبریل سی دوسرا میکائیل سی. اللہ نے ہاتھا پتہ لگا ایک فرشتے دا نام میکائیل ہے. ایک اللہ تیسرا فرشتے دے نام نبی پاک علیہ السلام. حضرت جبریل امین پوچھ دے نے جبریل میں کدی میکائیل نو ہسدیاں نہیں ویکھیا میں کدی میکائیل نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں محبوب جدوں دی اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے اودوں تک میکائیل نے مسکرانا ہی چھڑ دیتا ہے. میکائیل اس تو بعد کدی نہیں مسکرائے. جدوں دی اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے لاہوریا میکائیل فرشتے نو جہنم تو ڈر پیا لگدا ہے. اج تے زانی نو نہیں لگدا, اج تے شرابی نو ڈر نہیں لگدا, اج تے بدکار نو ڈر نہیں لگدا, اج تے بد فعلی کرن والے نو ڈر نہیں لگدا, اج دی بے پردہ عورت نو ڈر نہیں لگدا, اج دے گندے مشرک نو ڈر نہیں لگدا, اج دے بدعتی نو جناب ڈر نہیں لگدا. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا کر تو اور طاقت کے پوتے پہ بھولا کر تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اللہ توجہ کرنا ذرا. حضرات محترم تیسرے فرشتے کا نام اسرافیل ہے. صحیح روایت ہے نبی پاک جب رات دے وقت بیدار ہویا کر دے اللہ دے پیغمبر دعا پڑھیا کر دے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. لہذا پتہ لگا تیسرے فرشتے کا نام اسرافیل ہے. حدیث پاک اندر آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں علی میدان
ہو اندر ایک فرشتہ تیرے نال سی ایک فرشتہ ابو بکر صدیق دے نال سی ایک فرشتہ پہلے صاحب اندر موجود سی تین فرشتے میدان ہو اندر اترے بابو با کیڑے کیڑے فرمایا ایک جبرائیل آیا دوسرا میکائیل آیا تے اگے صاف جڑا فرشتہ لڑدا پیا سی او دا نام اسرافیل سی نبی پاک فرماتے نو بڑا بڑا فرشتہ اسرافیل ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں چوتھا فرشتہ ملک الموت ملک الموت جدا ذکر سی اسرائیل دے نام تو کرنے اسرائیل نام مجھے قرآن کریم میں کہیں نہیں ملا نہ ہی مجھے کسی حدیث میں نظر آیا البتہ ملک الموت ایک فرشتہ ضرور ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تو اور فرشتیاں کا ذکر اللہ پاک نے پہلے بارے اندر فرمایا مما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت ہاروت بھی ایک فرشتے کا نام ہے ماروت بھی ایک فرشتے کا نام ہے حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جدو گندے بندے نو قبر وچ لٹا دیتا جاتا ہے فجاءتهم ملکانی اسواتانی ادراکانی یقالو لأحدہم المنکر والآخر النکیر دو فرشتے قبر اندر آندے نے ایک دا نام منکر ہے دوسرے دا نام نکیر ہے ایک فرشتہ اللہ پاک نے جہنم تے مقرر کیتا ہے وہ دا نام مالک ہے ایک فرشتہ اللہ پاک نے جنت تے مقرر کیتا ہے جنت دا دربان بنایا ہے وہ دا نام رضوان ہے اللہ تے دی وکارے چند فرشتے جنہ دا ذکر کتاب و سنت وچ ملتا ہے لیکن دا معنی ہی نہیں کہ فرشتے نہیں نے فرشتے اللہ پاک نے بے شمار فرشتے نے لا تعداد فرشتے نے جنہ دی تعداد بندے نہیں جان دے اللہ پاک دی ذات انہاں دی تعداد جان دی گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں لاہوریا اللہ پاک نے طاقت کنی دیتی ہے نا فرشتیاں نو قرآن پاک اندر آندا ہے جدو حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دی عذاب آیا چار بستیاں سن سدومیاں دیاں قوم لوط دیاں چار بستیاں سن جنہاں دے وچ بندیاں بندیاں دی تعداد 4 لاکھ تو زیادہ سی عورتاں بکھریاں انہاں دے ڈنگر بکھرے انہاں دے مکانات بکھرے چار بستیاں تے بندے بندے 4 لاکھ دی تعداد اندر قرآن کہتا فجعلناها عالیہا سافلہا اللہ پاک دی ذات دی طرف جدو عذاب آیا نا اللہ پاک نے جبریل امین نو کلایا ہے جبریل امین نے 4 دیاں 4 بستیاں اپنے کو پاروتے تاں جھک لیاں نے کو پاروتے تاں جھک لیاں اندازہ کرنا کنی طاقت ہوئے گی جبریل امین دی کہ جنہیں 4 بستیاں کو پاروتے تاں جھک لیاں اللہ میں قربان جاواں اتنی طاقت ہون دے باوجود اتنے بڑے وجود ہون دے باوجود اتنی پھرتیاں ہون دے باوجود یار اللہ دی کدی نافرمانی نہیں کیتی انہاں کدی غرور نہیں کیتا انہاں کدی تکبر نہیں کیتا انہاں کدی اللہ دے سامنے نافرمانی دا اظہار تک نہیں کیتا بلکہ روایت اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بیٹھے نے آسمان تے ویکھیا ایک چنگاری ادھر نکلی ادھر چلی گئی نبی پاک فرماتے نے میری یارو اے جڑی چنگاری نکلی دے بارے تہاڈا کی موقف ہے بابو بسی تے سمجھنے جدو کو بڑا بندہ بڑی طاقت والا بندہ مرتا ہے وہ چنگاری ادھر نکل کے گر جاتی ہے میرے آقا فرماتے نے نا نا کسے تے جمن تے مرن والے نال دا تعلق کوئی نہیں بابو با پھر کیوں ہوندا ہے فرمایا 4 فرشتیاں اللہ پاک تارش چکیا ہویا ہے من یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ قیامت والے دن 8 فرشتیاں اللہ تارش چکیا ہویا ہوئے گا آج 4 فرشتیاں اللہ پاک تارش چکیا ہے جدو اللہ پاک اپنی عرش بری کے
کسی گل دا فیصلہ فرما دے تے جناب پہلے جڑے جناب فرشتے آ چکے ہیں وہ 4 فرشتے اللہ دی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے وہ نبی آباد پہلے آسمان دے فرشتے تک 7ویں آسمان دے فرشتے تک جاندی ہے وہ بھی سن کے 7ویں آسمان والے فرشتے اللہ دی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے 7ویں آسمان تو بعد 6ویں آسمان تے آندی ہے 6ویں آسمان دے فرشتے بھی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے 6ویں آسمان دی گونج 5ویں آسمان تے آندی ہے 5ویں آسمان دے فرشتے بھی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے 5ویں آسمان دی گونج 4تھی آسمان تے آندی ہے وہ بھی اللہ دی حمدہ کر لگ جاندے نے 4تھی آسمان دی آواز آندی ہے وہ بھی حمدہ کر لگ جاندے نے گونج 3ری آسمان تے آندی ہے وہ بھی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے گونج 2ری آسمان تے آندی ہے وہ بھی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے گونج 1لی آسمان تے آندی ہے وہ بھی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا 7 آسمان اللہ کی حمد سے گونجنے لگتے ہیں 7 آسمان تے میرے رب دی حمداں دی گونج پہ جاندی ہے میرے رب دی تسبیح دی گونج پہ جاندی ہے اللہ جاندا ہے سچی گل جے پوچھو نا تے قرآن سچی گل کردا ہے وما قدر اللہ کا حق قدر اسی اللہ دی قدر ہی نہیں کیتی سانو پتہ ہی نہیں کہ ساڈے مالک دا رتبہ کیڑا بلند ہے ایسے قوم نو کی پتہ رب دی قدر دا ایک کدی جناب کچھوے کے سجدہ کردے نے ایک کدی جناب ڈالیے کے سجدہ کردے نے ایک کمڑے کدی پیریے کے سجدہ کردے نے اور ایک قوم رب دی عظمت کی سمجھے گی کہ جنہاں نو قرآن وچ رب دا نام تے نظر نہ آوے توے تے پئی روٹی تے رب دا نام لکھیا نظر آوے کدی یہ ٹماٹراں تو اللہ دا نام لبدے نے کدی آلوواں تے اللہ دا نام لکھیا لبدے نے کدی بکرے تے چھترے تے اللہ دا نام لکھیا لبدے نے تے جنہاں نو کچھ نہ لبدے تے او نکا جا بچہ کہ جڑا ہجے چج نال جوانی بھی نہیں چڑھیا او جڑا ہاتھ وچ موبائل پھڑ کے پب جی گیم کھیلے یہ ایڈی بے وقوف قوم ہے کہ جناب اودے کولوں تھپڑ کھان پر جاندی ہے انہیں کیا پتہ اللہ کی عظمت کا تمہیں کیا پتہ میرے مالک کی شان کا تمہیں کیا پتہ میرے مالک کے جاہ و جلال کا تمہیں کیا پتہ میرے مالک کی عظمت کا کل یوم ہوا فی شان ہر روز میرے مالک کی نئی شان ہے ہر روز میرے مالک کا نیا سے نیا مقام ہے تمہیں کیا پتہ میرے مالک کی شان کا اور تسی ڈاکیاں جو کے اور تسی ڈالیاں جو کے اور تسی پیریاں جو کے اور تسی ہونا پارا جو کے کہ جنہاں پارا چاچنا تنجا کرن دا پلنا وے ہونا کے چک دے گے لاکھ لعنت کے جنہاں بدبختاں تے جڑے رب نو چھڑ کے قیامت تے چک دے پھر جڑے مالک نو چھڑ کے قبراں دیاں ٹہنیاں تے سجدے کر دے پھر جڑے اللہ دی ذات نو چھڑ کے ایک کدی ایتھے تے کدی اوتھے او تواڈے عقیدے تے بھی لاکھ لعنت اور تواڈے خیر تے بھی لاکھ لعنت تسی چھڈیا کینوں تے منیا کینوں اور تسی کہندے مگر لگے پھردے جے تانوں پتہ ہی نہیں کہ مالک دی عظمت کیا ہے تانوں پتہ ہی نہیں کہ مالک دی شان کیا ہے آؤ ہم سے پوچھو ہم اپنے مالک کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور اعلان کہتے ہیں ہم کر تو سکتے ہیں مر تو سکتے ہیں لیکن کسی غیر کے سامنے جھکنے کا سوچ بھی نہیں سکتے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا کہتا اللہ جاندہ پریشان ہے ویڈیو پہ نکا جا بار کادا بچونگڑا کادا بچونگڑی دے ایڈا کبار آتھج موبائل پب جی گیم کھیلتا ہے تو بڑے بڑے کمڑے کو ادھر چھاتا چھاٹ مار رہے جناب تھپڑ ماری جائے آپ پر قوم ہی تھپڑا گیا روتے ہو مہنگائی آگئی اپا ساڑھے پلے کی ہے جڑی قوم نے اللہ کے جھکنا ہی نہیں انہوں نے کی عزت لگ رہی ہے عزت سے کبھی نہیں ملتی جو مالک کا در چھوڑے قوم غلام قوم اللہ کوئی نکے پیر دی غلام کو کاڑے پیر دی غلام کو بڑے پیر دی غلام کو چھوٹے پیر دی غلام کوئی ٹانیاں دی غلام کوئی پیریاں دی غلام رہندی کھوندی بڑھیاں دی غلام قوم ہی غلام اور کہتے ہو عزت ملے عزت کہیں بیٹھتی ہے
عزت ان کو ملتی تھی جنہوں نے اپنا سر کو کٹایا لیکن غیر کے سامنے کبھی نہ جھکایا. اللہ کی مسئلہ ہے. اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. میں دینا باتنا دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال میرے مالک دی عظمت نوٹ کرو ذرا. سچی آسمان اللہ پاک دیاں حمداں تے ثناواں نال گونجن لگ جاندے نے. نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا آسمان دنیا ہے وہ تے کو مقام نو عنان کیا جاتا. عنان اس مقام تے فرشتے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اللہ پاک دے احکامات متعلق. ادھر زمین تو شیاطین تا چڑھتے ہیں پہلے آسمان نال کان لا کے گلاں سننا چاہتے ہیں. وہ تو فرشتے پھر انہاں مارتے نے نا وہ چنگاری پھر سانو نظر آندی ہے. اللہ دے دی وقار توجہ کرنا ذرا. اللہ پاک نے انہاں فرشتیاں دیاں مختلف ڈیوٹیاں لگائیاں. جبریل امین کو اللہ پاک نے پیغام رساں بنایا. اسرافیل پھول اندر کرنا اندر پھول مکار واسطے تیار. ملک الموت لوکاں دیاں روحاں قبض کر دے نے اللہ کے حکم دے مطابق. اللہ دے دی وقار منکر نکیر حساب و کتاب کر دے نے قبراں دے اندر. اللہ پاک نے مختلف ڈیوٹیاں لگائیاں اور کئی فرشتے جڑے نے جڑی اللہ پاک دی زمین تے بھی اتر دے نے ساڈے واسطے کئی سبق بن کے بھی اتر دے نے نا. ایاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے پہاڑاں تے لگائیاں. نبی پاک فرماتے نے ایک دن ایک فرشتے نے میرے سلام بلایا. میں سلام کا جواب دیتا. میرے عرض کردا محبوب میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں. اللہ پاک نے مجھے پہاڑوں پر متعین کیا ہوا ہے. ایک فرشتے کی ڈیوٹی اللہ پاک نے بادلوں تے لگائی ہے. اللہ پاک نے ایک آگ کی تلوار دے اندر پکڑائی کے نال اللہ میں قربان جاواں. یہ مختلف ڈیوٹیاں اللہ پاک نے لگائیاں. اللہ دے دی وقار کئی فرشتے جڑے نے جڑے زمین تے اتردے نے انسانی شکل دے اندر سانو سمجھان واسطے بات و نصیحت واسطے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا نبی پاک دے سامنے آ کر کے دانوں کے بیٹھ گیا. میرے پیغمبر کو سوال کردا ہے. اللہ دے پیغمبر سوال کا جواب دیندے نے تے جواب سن کے کہندا ہے تسی بالکل درست جواب دیتا. پھر دوسرا سوال کردا ہے نبی پاک جواب دیندے نے پھر کہندا ہے سونیا تسی بالکل درست جواب دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب سوالاں دے جواب دیندے گئے. وہ میرے پیغمبر دے جواب نو درست کہندا گیا. آخر ان کے چلا گئے صحابہ کرتے ہیں بابو بڑی عجیب بات ہے. آپ ہی سوال کرتا ہے تے جواب تو بعد آپ ہی کہندا ہے کہ تہاڈا جواب صحیح ہے. میرا مطلب ہے کہ جواب دا تے پہلے پتہ سی. اللہ نبی پاک نے فرمایا ہاں یہ سارے سوالاں تے جواب دا پتہ سی تے نالے بندہ نہیں سی یہ جبریل امین سی. یہ تانوں تہاڈا دین سکھاؤਣ واسطے آیا سی پر دسن آیا سی. دینوں نہیں جڑا جبریل کی زبان چ نکلے دینوں ہے جڑا جبریل کملی والے نو دسے تے کملی والے کی زبان چ نکلے. اللہ میں قربان جاواں. حدیث پاک اندر آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں تم سے پہلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے جو اللہ کے نبی بھی نہیں تھے اللہ کے پیغمبر بھی نہیں تھے اللہ کے رسول بھی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے. فرشتوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک دی تلاوت کرتے پہلے نا قریب انہاں دا بیٹا لیٹیا ہے. اچانک انہاں دا گھوڑا بھٹکن لگ پیا. شک پیا کہ کتے میرے بچے نو نقصان نہ پہنچا دے. تلاوت بند کر دی تے بچے گل چلے گئے. فرماتے ہیں میں دیکھیا ہے بدلا دا ایک جناب ٹکڑا میرے گھر کے گھوڑوں کے اوپر جا رہا ہے. وہ اندر مختلف قسم دے کمکمے نظر آئے. وہی کمکمہ سفید کلر دا ریڈ کلر دا جناب گرین کلر دا. میں واقعہ نبی پاک کے بیان کیتا. نبی پاک فرماتے نے کہ اللہ دے نوری فرشتے سن جڑے میری زبان تو قرآن سنن آئے سن. اگر تو قرآن پڑھتا رہندا تو فرشتے تیرے کول بیٹھ کر کے تیری زبان تو قرآن سن لے. اللہ میں قربان جاواں.
حدیث پاک اندر آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں پرانے زمانے کا ایک بندہ کچھ دنوں تو بعد دوسری بستی کے اندر اپنے ایک دوست نو ملن واسطے جاندا اپنے ایک یار نو ملن واسطے جاندا ایک دن اللہ پاک نے فرشتہ دونوں بستیاں کے درمیان اندر انسانی شکل اندر مبعوث فرمایا یہ اپنی بستی چوں نکلیا ہے اگلی بستی کے رستے سے پیار کے سامنے بندہ آ گیا وہ کدھر جا رہے ہیں میں فلاں بستی اندر جا رہا ہوں کی لین جا رہے ہیں اپنے بیوی نو ملن جا رہے ہیں روٹی کھانی ہے تاں جا رہے ہیں وہ کہتا نہیں چاہ دا کپ پینا ہے تاں جا رہے ہیں نہیں روٹیاں تے کرے بھی کھا لئی دیاں نے چاہاں تے کرے بھی پی لئی دیاں نے میں یار تے دیدار دا بھوکھا ہاں میں روٹیاں دا بھوکھا نہیں میں اپنے یار دی ملاقات دا بھوکھا ہاں چاہاں دا بھوکھا نہیں میں اپنے یار دی خیر و خیریت دا بھوکھا ہاں میں روٹیاں تے چاہاں تے سالنا دا بھوکھا نہیں اللہ پاک نے آسمان تو فرمایا میرے بندے نو کہہ دے میرے بندے کوئی فرشتہ آن والا انسانی شکل اندر کہتا ہے اللہ بیا بندیا میں بندہ نہیں میں فرشتہ کھا میں کوئی نانے انسانی شکل اندر میرے کوئی کام پہ دیا ہے آگے بندے نو دسا جی میں تو اس بندے نل پیار کرنا ہے میں اللہ دل نل پیار کرتا ہے جی میں تو دل اخلاص نل پیار کرنا ہے میں مالک بھی دل نل پیار کرتا ہے اللہ میں قربان جاوا میں آدھا پتہ چلیا کچھ فرشتے اللہ دی زمین کے ساتھی بات و نصیحت واسطے بھی آتے رہتے ہیں اے تواڈے لاہور دا یہ علاقہ چھرائے مولانا عبدی اللہ عمر صاحب دی زبان چوں میں گل سنی فرماتے نے شریعت کے جامعہ مسجد کے اندر مغرب کی نماز ہو گئی ہے ایک بابا کی نماز پڑھی ہے پہلی صف اندر چٹی داڑھی چٹا لباس پہنیا دنانی چہرہ ہر بندہ دیکھتا ہے تو دی نظر ٹک جاندی ہے نا کچھ بندے چلے گئے نماز پڑھ کے دے کچھ باقی نے آپس اندر چیم کوئی آؤنیاں پیاں نے یار بابا کدی دیکھیا کوئی نہیں یہ کون ہوئے گا بابا ہے کون ہوئے گا شاید کوئی سفیر ہوئے ایک بندہ کے بڑے آتے گئے دا بزرگوں بھلا بلا تسی سفیر ہو مسافر ہو میں تو آنے واسطے کھانا نہ لے کے آواں میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے کھانا دے آؤ لیکن شرط دے میں حلال کھانا ماں میں حرام نہیں کھاندا وہ آپ سے پہ کہنے لگا بابا جی میں زمیندار بندہ ماں میری تے روزی ہے ہی حلال دیگے اتھوں زمین چو گڑ لینی فصل تے کرے لے کے آ جانی راہ وچ روڑا ہی کوئی نہیں حرام دا اللہ دے بزرگ کہنے لگا میرے کول بیٹھ جاؤ کول بٹھا کے کہنے لگا ہے اچھا میں نے بھی گالتے دسنا کیا کدی انجویا ہے کہ تیری جناب زمین نو پانی دا وقت مقرر ہوئے جلا پانی زمین نو لگتا ہے نہری پانی لگتا ہے تیرا وقت پورا ہو گیا وے پانی دا تے تو جناب پانی بنیا نہ ہوئے پانی اگلے بندے بننا کلایا ہوئے جناب دا حق بنتا اگلی جدا ٹائم میں نہ وہ کہتا کہ میں تے پانی نہیں لگا دا مزدور لگا دینے گارنٹی تے میں نہیں دے سکتا ہو سکتا ہے کوئی وعدہ کاٹا ہویا ہوئے وہ کہتا پھر میں تیرے گھر دا کھانا نہیں کھا سکتا ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے سنے کوئی آ گئے پھر میں کھانا لیا کے توانوں کھلاواں میرا تے کامی لوگوں نو بچان دے میری تے کمائی بالکل پوتر دے پاک ہے اچھا پر ڈاکٹر صاحب کہہ کے گل دسونا کدی جو ہویا ہوئے کسی مریض دے متعلق تانوں پتہ ہوے کہ تہاڈی فیس نہیں ادا کر سکدا یہ بیچارہ دوائیاں دا خرچہ بھی افورڈ نہیں کر سکدا لیکن اس کے باوجود تسی اودے کولوں فیس بھی نہیں ہوے تے خرچہ بھی افورڈ کروایا ہوے اس دی گارنٹی دیندے ہو کہ زندگی دے کدی انج نہیں کیتا وجہ کہ بابا دی ایڈی بڑی گارنٹی تے میں نہیں دے سکدا وعدہ کرتا تے شاید کدی ہو گیا ہوے زندگی دے اندر بیٹا میں تیرے گھر دا کھانا نہیں کھا سکدا میں تیرے گھر دی روٹی نہیں کھا سکدا تے مسجد قاری صاحب اگے ہوئے انہاں آکھیا جی بابا جی پھر میں ہی رہ گیا ہاں تے میرا تے روڑا ہی کوئی نہیں میرا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں میرا تے کھانا تانا رہتا ہے کوئی مسئلہ کوئی نہیں اچھا قاری صاحب ہے کہ گل سنو نا پہ گئے کوئی قرآن پاک دی ہے تے کوئی نبی پاک دی حدیث جدی ہوئے جڑی پڑھی ہوئے سنائی ہوئے لیکن ہوتے تے تسی آپ کو بندہ کیتا ہوئے بابا جی نے کیا موٹیاں کمیاں کتائیاں تے بندے کڑوئی جاندیاں نے میں گارنٹی نہیں دے سکدا تے پاپا اٹھیا ہے ترتا جاندا ہے تے نالے کیندا جاندا
فرماتا ہے میں تیرے گھر دا بھی کھانا نہیں کھا سکدا. یہ آپس اندر حیران پریشان نے اور جناب آپس اندر کرتے ہیں کیسا بابا ہے یہ کیویں دا بندہ ہے. انہاں دے گلاں کردے مسجد وچوں باہر نکل گیا. پیچھے کہنے کوئی شے ہی نظر نہیں آئی. پیچھے کہنے پتہ ہی نہیں کدھر چلا گیا. ہو سکتا ہے ناپاک نے فرشتہ چلایا ہویا ہوے جڑا درس دینا آیا ہوے. اپنی روزیاں پاک کر لو, اپنا کھانا پینا پاک کر لو, اپنے پیٹ وچ جان والے لقمیاں نوں پاک کر لو. پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے لاہوریو وہ بچہ کبھی بھی حافظ قرآن نہیں بن سکتا. جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے وہ کبھی بھی عالم دین نہیں بن سکتا. جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو وہ کبھی بھی انسانیت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. جس کی پرورش حرام کے لقمے سے کی جائے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. جاؤ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھو جنہوں نے زمانے کی حق پہ کھڑے ہو کر زمانے میں راج کیا. جو مرد کلندر بنے, جو مرد مجاہد بنے, جو میدانوں کے قاضی بنے, جن کے نام سے کفر ڈرتا تھا. جانتے ہو انہوں نے کبھی زندگی میں حرام کا لقمہ نہیں کھایا تھا. پرانی بات کو چھوڑو. حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں نے سنا اور متواتر یہ بات میں سنتا چلا آ رہا ہوں کہ ان کے والد محترم ان کے لیے کھانا سیالکوٹ سے بھیجا کرتے تھے کہ میرا بیٹا مدرسے کا کھانا نہیں کھا سکتا, ہم یہ اللہ پاک نے دولت سے نوازا ہے اور یہ صدقات و خیرات کا مال ہے, میرا بیٹا اسے کھا نہیں سکتا, میرے بیٹے پر یہ کھانا جائز نہیں ہے. اور جب لوگ اپنے بچوں کو اس طرح اس کے حلال کھلایا کرتے تھے پھر وہ زمانے میں قاضی پیدا ہوا کرتے تھے, پھر وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل ہوا کرتے تھے. جس کی پرورش حرام سے ہو پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے نہ وہ مجاہد بن سکتا ہے نہ وہ رب کے قرآن کا قاری اور عالم بن سکتا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا کاری صاحب کاموں کی اجے بھی زندہ موجود رہے. اللہ اللہ جنہوں نے میں نے گل سنائی وہ اجے بھی زندہ موجود رہے. فرماتے نے کہ کاموں کی دی ایک مسجد تھی اندر ایک سفیر آیا اور جناب اعلان کیتا اپنی مسجد واسطے. بعد اندر مسجد دی کاری صاحب جو سارے چلے گئے نا جناب اے بابا جی میں تواڈے واسطے کھانا لے کے آواں. بابا کہندا کھانا میں کھانا ہے پر دیسی گھیو وچ دیسی ککڑ کھانا ہے, دیسی گھیو وچ دیسی مرغا کھانا ہے. ہاسا نکل گیا نا وہ قاری صاحب کہتے ہیں میرا بھی ہاسا نکل گیا. تصویر تے دیکھو نہرے چیک کرو دیسی گھیو وچ دیسی ککڑ کھانا ہے. میں آکھا بھی میرے گھر دا بھائی جویں دا ہے نا میں دا میں لیا دیواں اور میں تے دیسی ککڑ دیسی گھیو کتھوں لے کے میں گلاں کردا گھر چلا گیا. میں گھر جا کے بیٹھا پھر دروازے تے دستوں ہوئی گئے بچہ کی آئے. تھوڑی دیر بعد بچہ واپس ہے بڑا برتن کر کے دو ہاتھاں وچ پکڑیا تے لے کے آن رہا ہے. میں آکھا بیٹا کی ہے ابو جی سالنے فرماتے نے نیڑے لے کے آ کے میری عقل حیران رہ گئی. دیسی ککڑ تے دیسی گھیو وچ پکیا ہویا ہے. فرماتے کر کو ٹھنڈا بھریا ہویا یعنی کر کو کولا بھریا ہویا. کہندے نے میں ہسدا دا بابا جی دے کے لے جا کے رکھ دیتا. لے بابا کھا اللہ پاک نو تیرا توکل تے کانفیڈنس اتنا پسند آیا ہے. شاید اللہ پاک نے بچہ نکلایا کوئی فرشتہ ہی کلا دیتا ہے. جب رب کو منگیے ایک دن مطمئن ہو کے پھر لگ بھی جاتا ہے. کوئی لائے کو خود تو ہم شان کہی دیتے ہیں, کوئی لائے کو ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں. اسی لائق نہیں اسی نلائق ہو گیا اور لوگوں اسی نلائق ہو گیا. اسی لائق ہندے تے کتھے قرآن جلدا, اسی لائق ہندے تے کتھے سارے روڑے بڑھ دے. اللہ دی قسم ہے میں کی دساں دے کی نہ دساں دسن دا وقت کوئی نہیں. انہاں نوں کی کہنا ہے اسی آپ بڑے بے وفا وا ساڈا قرآن دا پیار کتنا کوئی جو قرآن پاک دیاں گستاخیاں ہوندیاں پیاں نے. اور رہی
بات سویڈن کی میں نے جمعے میں بھی کہا، آج بھی کہوں گا، یہ قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے اور سویڈن کی زیادہ تر آبادی عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ عیسائی کس کو نبی مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسائی کس کی عزت کرتے ہیں؟ سیدہ مریم صدیقہ کی۔ یہودی حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم بھی انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کمڑیاں دی حد دیکھ لو۔ یہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا نام 136 بار استعمال ہوا، ایک قرآن پاک میں سیدنا حضرت عیسیٰ کا نام 25 بار استعمال ہوا، ایک قرآن کریم میں سیدہ مریم کا نام جناب 28 مرتبہ استعمال ہوا، تورات کا لفظ قرآن کریم میں 15 مرتبہ استعمال ہوا، انجیل کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 11 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور سویڈن کے قرآن پاک کو چلانے والے اور حکومتوں، میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تم نے اپنے نبی کے 136 نام چلائے، تم نے اپنے نبی عیسیٰ کے 25 نام چلائے، تم نے سیدہ مریم کے 28 نام چلائے، تم نے تورات کے 15 نام چلائے، تم نے کوثر انجیل کے 11 نام چلا دیے۔ کی کیتا تسی دسو کی کیتا ساڈے حسد وچ آ کے ساڈے نال سار کر کے اپنے نبیوں پہ نام چلاتے ہو۔ ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ اور کمی ساڈی اندر ایک کمی نے اسی قرآن پاک نال محبت نہیں کردے، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، سچی محبت نہیں کردے۔ جتنا سچی محبت قرآن نال کریں گے ادھر کوئی گستاخی کی جرات نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔